وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شمس آیت نمبر 7 سے 10 حصہ 2. آج کا موضوع تزکیہ قلب کیا چیز ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. کہ جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا. سامعین کرام، سورہ شمس آیت نمبر 7 لفظی ترجمہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس کو اس کی بدی اور نیکی سمجھائی. قد افلح من زکاہا، بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا. وقد خاب من دساہا، اور بے شک وہ غارت ہوا جس نے اب اس کو آلودہ کر لیا. سامعین کرام، سورہ شمس ہے اور بہت اہم مضامین ہیں، اور اس صورت کو یہ چند ایک صورتیں ہیں، اس میں خاص طور پہ یعنی انسانی تزکیہ نفس کی بات کی گئی ہے. اگر آپ دیکھیں یہاں نہ تو ایمان کی بات ہے، نہ عمل صالح کی بات ہے، نہ شرک کی بات ہے، نہ کفر کی بات ہے، اور نہ نفاق کی بات ہے، بلکہ یہاں انسانی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کی جو بنیادی بات ہے یا جس کی طرف اس کو متوجہ ہونا چاہیے اس کی بات اللہ تعالیٰ نے. باقی تو پھر اس کی ضروریات ہیں. یعنی ایک انسانی نفس، یعنی ایک انسان جب اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ضرورت ہوگی توحید کی، رسالت کی، آخرت کی. یہ ساری باتوں کی اسے پھر ضرورت ہوگی. یعنی اگر کوئی اپنے نفس کو پاک ہی نہیں کرنا چاہتا تو اس کو تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. توحید، رسالت اور آخرت تو آپ کو تزکیہ نفس کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ نفس کیسے پاک ہوگا اور کس طریقے سے پاک ہوگا. لیکن اگر آپ کا تزکیہ نفس مقصود ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو توحید کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح کہ آج ہم سامنے کرام، تھوڑے سے میں یہ بات کروں، اس کو ذرا غور سے سنیں، کہ جس طرح کہ آج ہم تزکیہ نفس کے مضمون سے یا اس کی اہمیت سے آگاہ نہیں ہیں، اور یہ بنیادی طور پہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، نہ ہمیں بتایا گیا ہے، نہ ہمیں سمجھایا گیا ہے، نہ اس کے متعلق ہم خود سوچتے ہیں، نہ سوچنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم نے تو آلریڈی اپنا ایک قبلہ و کعبہ بنا لیا ہے
اور وہ ہے ظاہر دنیا. اور بچپن ہی سے ہمیں یہ تربیت دی جاتی ہے کہ بھئی ظاہر کو دیکھو. آپ دیکھ لیں اپنے بچہ جب آپ کا پیدا ہوتا ہے تو اس کی بارے میں کتنے آپ حساس ہوتے ہیں. سردی نہ لگ جائے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھتے ہیں، باندھتے ہیں اسے، اور یہ اور وہ، اور اس کی جو تمام ضروریات ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں. آہستہ آہستہ جب بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے پھر کچھ کھلونے وغیرہ آپ اس کو لا دیتے ہیں کیونکہ اس کی یعنی کھیل اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے. آہستہ آہستہ پھر آپ باتوں میں اسے سکھاتے ہیں. یعنی اگر ماں پڑھی لکھی ہے ظاہری وہ ہے پڑھی لکھی، ورنہ تو پڑھا لکھا انسان، پڑھنا لکھنا تو کوئی اور چیز ہے. اقرا سے وہ مشتق ہے، پڑھ. تو کیا پڑھ؟ یہ بھی سی ڈی تھوڑی پڑھنے کا کہا ہے. علم الانسان ما لم یعلم پہ بات ہے. بہرحال تو آپ بچے کو اپنے یعنی آپ خود ظاہر میں رہتے ہیں، بچے ہی کو ظاہر ہی کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور ظاہر ہی کے لیے اس کو بڑا کرتے رہتے ہیں. اور اس کے یعنی آپ اپنے مفادات اس کی ذات میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، اور بس میں آرام سے بیٹھوں گا اور کھاؤں گا پیوں گا اور یہ سب کچھ. تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو تزکیہ نفسانی کی بات کر رہا ہوں، اور سورہ شمس اور اس قسم کی اور یعنی خاص طور پہ اس سپارے میں کافی اس کے متعلق بات کی گئی ہے، اور آ رہی ہے بات، کچھ گزر چکی ہے، کچھ آ رہی ہے. بہرحال یہ صورت اگر آپ دیکھیں تو اس میں صرف تزکیہ نفس کی بات ہو رہی ہے اور کوئی بات ہی نہیں. اگر ایک قوم کا تذکرہ بھی ہے تو اسی تزکیہ نفس کو قوم سمود نے جھٹلا دیا. کذبت سمود بالتقواہا. ان آیات قرآنی پہ تو ذرا غور کریں نا. کذبت سمود بالتقواہا. سمود نے جھٹلا دیا اپنی سرکشی سے. تو تزکیہ نفس یہ ہے کہ آپ اپنی جو اخلاقی برائیاں ہیں یا کمزوریاں ہیں اس پر آپ قابو پا لیں. یہ مضمون مطلب یعنی عام طور پہ ادا نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں کتنی ایسی جماعتیں ہیں یا وہ ہیں کہ اس پر جو ہے فوکس کرتے ہیں اور اس کے لیے انسان کو تیار کرتے ہیں کہ یہ اپنا تزکیہ کر لے یا اس کا تزکیہ نفس ہو جائے. بہرحال میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو بھی کر رہا ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں، سورہ شمس کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں ایک بات پہ زور دیا ہے، قد افلح، ہو گیا. قد کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا، ماضی کی بات ہے. بس جس نے اپنے روح کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. یعنی دنیائی میں کامیابی، فلاح. قد مطلب یہ ہے کہ بس یہ قصہ ماضی ہے اب، کہ اب یہ یقیناً کامیاب ہو گیا یہ شخص. من زکاہا، جس نے اس اپنی روح کو پاک کر لیا. تو بہرحال یہ بڑی اہمیت کا ہے. دیکھیں میں تو آپ سے مخاطب ہوں، آپ جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جو بھی ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ کو اپنے تزکیہ نفس کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا. اس کے بغیر فلاح مشکل ہے، ناممکن ہے. کیونکہ تزکیہ نفس، میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ تزکیہ نفس اگر آپ اپنا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اب آپ کو توحید کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا. اس کی اپنی تفصیل ہے. رسالت کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، آخرت کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، یعنی اس پر ایمان لانا ہوگا. تو پھر جو ہے تزکیہ نفس کی بات پھر شروع ہوگی. وہ کہتے ہیں نا یہ آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. انسان خسارے میں ہے لیکن بچ گئے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح. اب ایمان اور عمل صالح سے پہلے جو ہے آپ کو ایک بات کا ارادہ کرنا ہوگا. کیا؟ تزکیہ نفس. میں نے اپنا تزکیہ نفس کرانا ہے.
بس اس کے بعد پھر آپ کو ایمان باللہ کی ضرورت ہے کہ آپ اللہ کی توحید پر ایمان لے آئیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں. کیونکہ دیکھیں اصل چیز جو ہے، یعنی جو آپ میں احساس جس چیز کا اجاگر ہونا چاہیے کہ میں میرے نفس آلودہ ہے، اس کو میں نے پاک کرنا ہے. اب پھر اس کی جو ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، وہ رسول کی اطاعت ہے، رسول کے اسوہ حسنہ کی پیروی ہے. یہ اس کی پھر شرائط میں آ جاتا ہے کہ اگر تم نے تزکیہ نفس کرنا ہے انسان تو اللہ کو اپنی منزل بنانا ہوگا، اور اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کرنا ہوگا، اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق تم نے چلنا ہوگا، اور مقامی طور پر تم نے ایک رہنمائی کے لیے اپنے لیے ایک استاد کو مقرر کرنا ہوگا، اور اس کی ہدایات کی روشنی میں وہ آپ کی رہنمائی کرے گا. بہرحال تو دیکھیں، قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. تو ایک شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. ایک تو یہ ہے یعنی اس شعر کی پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ نقطہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ پاک دلوں میں آتا ہے. یہ دل جو ہے ہمارے پاس، یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ، وہ حدیث قدسی آپ نے سنی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی فی قلب امرئ مومن، او کما قال، ایسی آیت ہے. مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمین میں، لیکن میں مومن کے دل میں سماتا ہوں. قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل جو ہے وہ رحمان کا عرش ہے. اس پہ اللہ تعالیٰ کا نور آ سکتا ہے، یعنی اس کا عکس آ سکتا ہے، نور الہی بھی آ سکتا ہے. ہم یعنی اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے، لیکن جہاں پہ نور الہی آ سکتا ہے، اس دل کو، یہ دل جگمگا سکتا ہے اللہ کے نور سے. اور یہ اللہ کچھ بندے ایسے ہیں، فی قلوب اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبحون فیہا باللیل والنہار، ایسی وہ آیت ہے نا سورہ نور کی. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دل کا تزکیہ آپ نے سوچنا ہوگا، اور یہ کرنا ہوگا. آپ نے قلب کا تزکیہ کرنا ہوگا، تزکیہ نفس جسے ہم کہتے ہیں عام طور پہ. تو بہرحال یہ پھر صفات، یہ ہمارا جو نفس ہے نا، یہ پھر صفات اپنی بدلتا رہتا ہے. یعنی اگر آپ نے تزکیہ نفس کے پر کام شروع کر دیا، اور تزکیہ نفس آپ نے ایک مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں ارادہ کر لیا کہ میں نے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، تو پھر آپ کو ایک مزکی سے بھی رابطہ کرنا ہوگا. دیکھیں ڈاکٹر، یعنی جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو دوائی بھی آپ نے خود کھانی ہوتی ہے، اور پرہیز بھی آپ نے خود کرنا ہوتا ہے. لیکن اس دوائی اور پرہیز، یہ وہ دوائی آپ کو کون بتائے گا اور پرہیز آپ کو کون بتائے گا؟ وہ آپ کو ڈاکٹر بتائے گا. یعنی میں جسمانی بیماریوں کی بات کر رہا ہوں. ایک بیماری میں مثال کے طور پہ آپ مبتلا ہو گئے، ایک خطرناک سیریس بیماری ہے، تو آپ ایک قابل ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو تشخیص کر کے آپ کا مرض بھی بتاتا ہے، آپ کو اس کا علاج بھی بتاتا ہے، دوائیاں بھی بتاتا ہے، پرہیز بھی بتاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ تم مجھ سے رابطے میں رہو، 2 ہفتے بعد پھر میرے پاس آنا. پھر جاتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ بس ابھی ہے تھوڑی بیماری، 2 ہفتے بعد یہ اور دوائیاں لو، یہ پرہیز کرو، انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اسی طرح یہ روحانی، ایک تو میں تزکیے کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل جو تزکیہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہو نہیں سکتا. بل اللہ یزکی من یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ مزکی،
پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی صفت ہے مزکیون، یعنی تزکیہ کرنے والے۔ یہ روحانی جو تزکیہ ہوتا ہے نا، یا تصفیہ ہوتا ہے یا تزکیہ ہوتا ہے، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کی برکات ہوتی ہیں، اور ان کی رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ذریعے آپ پہ قلب پہ منور ہوتی ہے یا اس کی روشنی پڑتی ہے، تو آپ کا دل جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے ان کی توجہ سے، رسول کی توجہ اور رسول کے فیض اور ان کی رحمت کے جو دراصل اللہ کی رحمت ہے، تو ان کی طرف سے وہ آپ کے قلب پر وہ اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں۔ ساتھ ساتھ جو ہے آپ نیک اعمال بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے اپنا دعوی ایمان بھی ہے آپ کا، یعنی آپ مومن بھی ہیں، اور آپ پھر رسول کی تربیت قبول کر لیتے ہیں، اور آپ ان کی جو طریقہ کار ہے، جو علاج ہے اور جو پرہیز ہے، جو چیزیں آپ کو کرنی ہیں یا جن چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی رسول کی ذات تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ مریض اور کیا کرتا ہے؟ مریض ڈاکٹر کے بتائے ہوئے پہ عمل کرتا ہے، جو چیزیں اس کے لیے اچھی ہیں وہ ڈاکٹر بتا دیتا ہے، یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ، کچھ بتا دیتا ہے یہ مت کھاؤ یہ مت کھاؤ یہ مت کھاؤ، اور ساتھ دوائیاں بھی دیتا ہے، تو یہ اس طریقے سے علاج ہوتا ہے۔ اسی طرح روحانی علاج بھی ہے سامنے کا۔ پیغمبر کی ذات جو ہے وہ اصل مزکی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہ یہاں میں ایک بات جزوی طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ تزکیہ نفس انسان بذات خود اپنا خود نہیں کر سکتا، بغیر کسی معالج کے انسان اپنا تزکیہ نفس نہیں کر سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ انسان کے تزکیے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مقرر کیا ہے۔ اصل مزکی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر جس طرح ہدایت اللہ کی ذمہ داری ہے، پھر وہ ہدایت رسول آپ کو پہنچاتے ہیں، یعنی انسان سے آپ نے پھر ہدایت لینی ہے اور انسان کے راستے پر چلنا ہے، انسان کے راستے۔ اسی طرح وہ جو تزکیے کا کام ہے وہ دراصل تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہمارا ایمان اور عقیدہ، یہ کوئی آپ نیکی کا کام کر نہیں سکتے، اور برائی سے آپ رک نہیں سکتے، لیکن اللہ کی توفیق سے۔ اب وہ توفیق الہی پھر آ جاتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ توفیق آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انسان سے رابطہ کرنا، کسی کامل انسان سے رابطہ کرنا پڑے گا، رسول نائب رسول۔ اس کے بعد آپ جاتے ہیں اس ارادے سے کہ میں نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، علاج کی نیت سے آپ جاتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ یہ انہی کا کام ہے، تو وہ قبول کر لیتے ہیں آپ جو ارادہ کرتے ہیں، اس کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہارے مدد کروں گا، تزکیہ نفس میں تمہاری مدد کروں گا، جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کروں گا، اور جو تم سے ہو سکتا ہے تم نے کرنا ہے۔ تو اسی طرح یہ جانبین کا یہ ایجاب و قبول ہو جاتا ہے۔ یہ بیعت جو ہے یہی چیز ہے کہ انسان اپنے تزکیہ نفس کا ارادہ کر کے ایک مزکی کے پاس جاتا ہے، رسول یا نائب رسول، اور اس سے کہتا ہے کہ بھئی میں نے اپنا تزکیہ نفس کروانا ہے، اور آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، کون سے کام کروں اور کن کاموں سے رک جاؤں، اور آپ مجھ پہ نظر بھی رکھیں۔ ظاہر ہے کہ وہ نظر اگر آپ نہیں بھی کہیں گے تو وہ رکھیں گے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ان کے زیر نگرانی اپنا علاج کروا لیں تو آپ کا نفس پاک ہو جائے گا، تزکیہ نفس آپ کا ہو جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک ایک مضمون بیان کر دیا نفس کے تزکیے کے یا تزکیہ قلب کے بارے میں۔ یہ دونوں تقریباً پھر ایک ہی چیز ہو جاتی ہے، ملتی جلتی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ جب آپ کا وہ نفس کی حالتوں کا میں بیان کر رہا تھا کہ نفس کی جو حالتیں ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں۔ جب آپ تزکیہ نفس کے راستے پر چلیں گے تو ابتدا میں جو آپ کے نفس کی کیفیت ہے وہ نفس امارہ ہوتی ہے، نفس امارہ،
اور نفس امارہ جو ہے اللہ، یعنی نفس امارہ اگر آپ کو مارنا چاہتے ہیں یا اس کو قابو کرنا چاہتے ہیں یا نفس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ ایک رہنما کی رہنمائی کے بغیر آپ یہ نہیں کر سکتے، اس کی مدد سے آپ پھر اس کو قابو میں کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ نفس جب آپ تزکیے کے راستے پر چلتے ہیں، تزکیے کے راستے پر، والذین هم للزکاۃ فاعلون، یعنی سورہ مومنون میں ہے میرے خیال سے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم عن اللغو معرضون والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور اس میں پھر یہ آیت ہے کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ زکوٰۃ کا فعل کرتے ہیں۔ زکوٰۃ مطلب زکا، پاکی، بڑھوتری۔ تو اب یہ زکوٰۃ کے راستے پر آپ چلتے ہیں، تزکیے کے راستے پر چلتے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ نفس جو ہے اپنی حالت چینج کر لیتا ہے اور وہ بن جاتا ہے نفس لوامہ، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ لا اقسم بنفس بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ نفس لوامہ کی خصوصیت یہ ہو جاتی ہے پھر کہ وہ آپ کو ملامت کرتا ہے۔ جو پہلا تھا، پہلی کیفیت تھی نفس کی، وہ نفس امارہ تھی، وہ آپ کو برائی پر یعنی ظاہر کی طرف متوجہ کرتی تھی۔ ظاہر کی طرف متوجہ ہو جانا اصل برائی ہے سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وہ آپ کو ظاہر کی طرف متوجہ کرتی تھی کہ اسے دیکھو، وہ دیکھو مکان، وہ دیکھو لڑکی، وہ دیکھو لڑکا، وہ دیکھو اولاد، یہ دیکھو یہ وہ مکان، تو یہ اسی کی طرف اکساتی تھی۔ بہرحال اس کی اپنی تفصیلیں میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ نفس ظاہر کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ ظاہر کی طرف متوجہ ہو جانا گناہ ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، برائی کیا ہے کہ آپ اللہ کی یاد کو بھلا کے ظاہر کی طرف متوجہ ہو جائیں، یہ اصل برائی ہے۔ تو بہرحال وہ کیفیت اب بدل جاتی ہے جب آپ تزکیہ نفس کے راستے پر چلتے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ نفس امارہ جو ہے نفس لوامہ میں بدل جاتا ہے۔ یہ آپ کو آمادہ کرتا ہے کس پر؟ نفس لوامہ، یہ آپ کو ملامت کرتا ہے۔ کوئی بھی اگر برا کام آپ کر لیں تو آپ کو ملامت کرتا ہے کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کام آئندہ نہ کرنا، یہ تو بڑا خراب کام ہے۔ اس طرح پھر آہستہ آہستہ آپ چلتے رہتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں اور برائیوں سے بچتے رہتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ وہ نفس جو ہے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جو کہ اصل مطلوب ہے، جو کہ نفس کو، جو کہ محمود کیفیت ہے نفس کی، نفس قرار پا جاتا ہے۔ نفس مطمئن کا مطلب یہ مطمئن ہو جاتا ہے بندگی پر، یہ اللہ کے سامنے سر جھکانے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اس کا سر جھک جاتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت کے سامنے اس کا سر جھک جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر یہ راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو کہا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پھر اپنے پاس بلا لیتا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس آ جاؤ میرے پاس، اپنے رب کے پاس چلو، وہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اس سے راضی، وہ تم سے راضی، اور تم اس کے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ اور اس کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی اپنے دل کو، یعنی اس کا دل جو ہے پھر عرش الہی بن جاتا ہے، قلب المومن عرش الرحمن۔ تو بہرحال جب یہ منازل وہ طے کر لیتا ہے تو اس کو، یعنی وہ نفس مطمئنہ کی درجہ جو ہے حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو یا اپنی روح کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، یعنی تزکیہ نفس کا کام نہیں کرتا، اس کی طرف متوجہ نہیں ہو جاتا، تو اب تو اس کو ایمان، توحید، رسالت اور آخرت کی ضرورت ہی نہیں ہے،
کیونکہ یہ تو دنیا میں الجھا رہنا چاہتا ہے اور یہ دنیا ہی کی طرف متوجہ رہنا چاہتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیتے ہیں تو وہ پھر توحید، رسالت اور آخرت کے یعنی قائل نہیں ہوتے۔ وہ جس طرح کہ آج صاحب کرام آپ دیکھ لیں، نہ توحید ہماری سمجھ میں آتی ہے، نہ رسالت سمجھ میں آتی ہے، نہ یوم آخرت پر ایمان ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ ہماری سمجھ میں آتی ہے تو صرف دنیا، کہ یہ 10,000 ہیں، یہ 10 لاکھ ہیں، یہ 10 کروڑ ہیں، یہ 10 ارب ہیں، بس۔ یا یہ مکان ہے میرا اور یہاں بھی ایک مکان ہے اور وہاں بھی مکان ہے، ایک اسلام آباد میں ہے اور ایک مری میں ہے اور ایک کوئٹہ میں ہے۔ تو اس طریقے سے آپ سوچتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جاتی ہے اور آپ غارت ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی غارت ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر نفسانی تزکیے سے آپ غافل ہو گئے تو آپ کا نفس دب جائے گا، کیونکہ اس کی تو آپ نے اصلاح ہی نہیں کی، اس کو آپ نے پاک کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ دسا جو کہتے ہیں نا، یہ مٹی میں آپ اس کو دبا دیں، کوئی بھی چیز مٹی میں دبا دیں تو وہ مٹی میں دبانے سے تو کوئی چیز مطلب وہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک آئینہ ہے جس کا کام کیا ہے کہ آپ اس کو چمکا سکتے ہیں، اس میں کوئی شکل نظر آ سکتی ہے، لیکن اگر آپ اسے مٹی میں دبا دیں تو آپ نے تو اس کو بالکل ہی مطلب اس کا جو مقصد تھا وہ تو ختم کر دیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور یقیناً تباہ ہو گیا جس نے نفس کو دبا دیا، آلودہ کر لیا، مزید آلودہ کر لیا، اور یا دبا دیا مٹی میں، دسہا یہ مطلب ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی، انسان کی، اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو اس کی نیکی اور برائی سمجھا دی۔ قد افلح من زکاها، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساها، اور بے شک وہ غارت ہوا جس نے اس کو دبا دیا یا آلودہ کر لیا۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، And the soul and he who proportioned it. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، And inspired it with its wickedness and its righteousness. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، Successful is he who purifies it. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ Failing is he who corrupts it. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔